حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اصحاب میں سے ایک تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نیلی چھتری کے نیچے کوئی نیک انسان ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر شخص کو اس میں شرکت کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی فتویٰ آیا کہ جو شخص اس غزوہ میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ تھا، دنیا کی سپر پاور کے ساتھ۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص اس غزوہ میں شرکت کرے اور جو اس میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ بعض منافقین آ کے اس میں بہانہ کرنے لگے کہ ہمیں یہ مجبوری ہے، ہمیں وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکیں گے۔ صحیح بخاری میں بھی 3 لوگوں کی توبہ کی ایک دلیل موجود ہے۔ رومن امپائر 1.5 لاکھ کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا صرف 30,000۔ تو صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں۔ بعض صحابہ کا نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے کہ فلاں بندہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے۔ پھر دوسرا آتا وہ کہتا کہ فلاں بندہ نہیں ہے، پھر نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ نہ دیتے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نہیں آئے، کیونکہ ان کو ان کے اونٹ نے روک لیا تھا، ان کا اونٹ چل نہیں رہا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر تھا اور ایک شخص اکیلے کیسے طے کرے، وہ بھی سامان، اتنا سامان تھا اور ایک شخص پیدل 700 کلومیٹر کا سفر۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے، تو انہوں نے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کوئی آ رہا ہے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ ایک صحابی سے اتنی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ اس غزوہ میں ضرور شرکت کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو ابو ذر ہو جا، اور جب پاس آئی تو دیکھا کہ سچ میں ابو ذر غفاری پیدل آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے، اکیلا آیا ہے اور دنیا سے بھی اکیلا ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، اور ان کو مدینہ سے نکالنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ ہر بات پر صحابہ کرام سے بحث کیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو۔ وہ صحابہ کرام کے خلاف تھے کہ وہ اپنے مکان پکے کیوں بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جب مسجد نبی کو پکا کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس سے منع کیا تھا کہ آپ مسجد نبی کو پکا نہ کریں۔ حضرت عثمان نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور وہ کوفہ چلے گئے تھے۔ کوفہ میں بھی وہ حضرت امیر معاویہ کے کافی خلاف تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ویسا کیوں کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے 3 وقت کا کھانا اور چھت ہی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ تم تو ایسا نہ کرو، تم تو صحابی رسول ہو، کاتب وحی ہو، تم تو کم سے کم ایسا نہ کرو۔ مگر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو ہاتھ بھیجا کہ آپ کسی طرح سے ان کو یہاں سے حضرت ابو ذر غفاری کے موت کا وقت جب قریب آیا تو ان کی بیوی اور وہ اور ان کی ایک بچی ایک جنگل میں اکیلے رہ رہے تھے۔ تو ان کی بیوی رونے لگی کہ آپ کا یہاں پر جنازہ کون پڑھائے گا، آپ کو دفن وغیرہ کون کرے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اے ابو ذر غفاری، تو اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور دنیا سے اکیلا ہی جائے گا اور آخرت میں بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی، تو کچھ لوگوں کا کھانا تیار کر، اور
جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی بیوی نے ان کو جنگل میں ایک رستہ تھا جہاں سے عراق کے صحابی حج کے لیے جایا کرتے تھے، عراق کے لوگ وہاں سے حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان کو وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ تو ادھر سے 20 لوگوں پر مشتمل ایک اونٹ کا لشکر گزر رہا تھا، اور انہوں نے جب دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو ان اصحابہ میں سے ایک اصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ میرا جنازہ تم لوگوں میں سے صرف وہی پڑھائے گا جو تم لوگوں میں سے جس نے حضرت عثمان کے دور میں کہیں پر کام نہ کیا، سرکاری کام نہ کیا۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضرت عثمان کے دور میں کہیں پر بھی کام نہیں کیا ہے، اور یہ جو ماما میں نے پہنا ہے یہ بھی میں نے نیا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا نماز جنازہ پڑھایا۔